آج کے درس میں بھی طہارت کے مسائل ہی بیان کیے جائیں گے اور پانی کے مسائل ہی عام طور سے بیان کیے جائیں گے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ پانی جو بہت دنوں سے ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، اور اس وجہ سے اس پانی کا کلر چینج ہو گیا ہے یا ٹیسٹ چینج ہو گیا یا اسمیل چینج ہو گیا، تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ کیوں ناپاک ہوگا؟ اس میں کوئی ناپاک چیز ناپاک چیز نہیں ہے، پانی ہے، بہت دنوں سے پڑا ہوا ہے، بہت دنوں سے پڑے رہنے کی وجہ سے اس پانی کی کوئی تینوں میں سے ایک حالت چینج ہو گئی ہے، تو پانی پاک ہی رہے گا۔ یاد رکھیے، اس لیے کہ کوئی ناپاک چیز اس میں نہیں ملی نا، ٹھیک ہے، تو وہ پانی پاک ہی رہے گا۔ زیادہ وقت گزرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ چینج ہو جائے، ہوتا ہے نا، یہ فطری بات ہے۔ ہاں، بہت زیادہ وقت اگر گزر گیا کسی پانی پہ تو اس کا مزہ بدل جاتا ہے، تو چونکہ وہ ناپاک چیز کی وجہ سے نہیں بدلا ہے اس لیے وہ پاک ہی مانا جائے گا۔ اس پہ چاروں مذاہب کا اتفاق ہے۔ چاروں مذاہب مینس جو فقہی مذاہب ہیں، ہے نا، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، چاروں کا اس پر اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ پانی جو استعمال ہو چکا ہے طہارت میں، ٹھیک ہے، پانی جو وضو میں استعمال ہو چکا ہے یا غسل میں استعمال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ اچھی طرح مسئلہ سمجھیے۔ نہیں، وہ ایک اگلا مسئلہ ہے، جو پانی بچ گیا ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ پانی بچے ہوئے پانی کی بات نہیں ہو رہی، جو پانی استعمال ہوا ہے یوز کیجیے۔ چلا گیا تو چلا گیا، نہیں اگر گیا ہے وہیں پہ رہ گیا ہے، تو اگر وہی جیسے مثال کے طور پہ ایک تالاب ہے، تالاب میں کوئی گیا، وضو کیا یا غسل کیا، وہ پانی تو وہیں پہ ہے، لیکن پانی کی مقدار زیادہ ہے، وہ پانی بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پانی کی مقدار زیادہ ہے، اور اگر کم ہو تو دیکھیں گے، 3 کیفیت دیکھیں گے اس کی۔ ہاں، صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہی دیکھیں گے کہ تینوں کیفیت میں سے کوئی کیفیت تبدیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اگر تبدیل ہو گئی ہے تو ناپاک مانیں گے، نہیں تبدیل ہوئی ہے تو پاک مانیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، ماء مستعمل، استعمال شدہ پانی کا حکم۔ کسی نے کسی پانی سے وضو کیا یا غسل کیا، تو بچے ہوئے پانی کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو پانی یوز ہو گیا وضو میں اور غسل میں، وہ پانی اگر جمع ہے، ٹھیک ہے، تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ کیا کوئی دوسرا آدمی اس پانی سے پھر وضو کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے؟ ہاں جی، ہاں، اس کا استعمال بار بار ہوتا ہے، آپ نے کیا پھر دوسرے نے کیا، تو اس لیے ناپاک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہاں، جب تک کہ 3 کیفیت میں سے کوئی کیفیت یہ ابھی مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، پانی کی بڑی قدر و قیمت ہے، اہمیت ہے، ایسے نہیں ضائع کریں گے، پاک کو ہم ناپاک سمجھ کے اس کو چھوڑ دیں، ضائع کر دیں تو اچھی بات نہیں ہے، اس لیے یہ سب مسائل جاننا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا اپنے مزاج سے ناپاک سمجھ کے پانی کو ضائع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اچھا، اس کی دلیل ہے بہت ساری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو وضو کا جو پانی نیچے گرتا تھا تو صحابہ کرام پانی کو گرنے نہیں دیتے تھے، کیا کرتے تھے؟ لے لیتے تھے اور برکت حاصل کرتے تھے اپنے بدن کو، تو اگر وہ پانی ناپاک ہو جاتا تو صحابہ کرام اپنے بدن میں کیسے اس کو تبرک کے طور پر استعمال کرتے؟ یہ دلیل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ بچا ہوا پانی نہیں ہوا، کون سا پانی ہوا؟ وضو میں استعمال کیا ہوا پانی۔ خاص کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پاکی اور ناپاکی کا تعلق نبی اور غیر نبی سے نہیں ہے، ہاں نہیں،
بعض لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بور و براس کو بھی پاک ہی سمجھتے ہیں، بعض لوگ غلو کرتے ہیں. ہاں، اور بھی دلیلیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہلے کیسے طہارت حاصل، پانی پہلے کہاں رہتا تھا اس زمانے میں؟ آج کی طرح سے نل تو نہیں تھا. کوئی ایسی کوئی برتن بڑا سا رہتا تھا، اسی میں پانی رہتا تھا، اسی میں سے نکال کے وضو کرتے تھے، غسل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ تو اس عمل میں اس کو نکالنا، پھر بدن پہ رکھنا، اس کے چھینٹے سب تو اس پانی میں بھی گرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ پھر اس پانی کا پھر استعمال ہوتا تھا، جیسا کہ بعد میں آئے گا. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ استعمال کیا ہوا پانی پاک ہی ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پانی پاک ہے اور انسان کا بدن بھی پاک ہے. تو ایک پاک پانی پاک بدن سے ملا، تو اس سے کیوں وہ پانی ناپاک ہوگا؟ مومن کا بدن پاک ہی ہوتا ہے نا، مسلمان کا بدن پاک ہی ہوتا ہے. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ ان المؤمن لا ینجس، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ان المؤمن لا ینجس، یعنی اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہے تو کیا وہ ناپاک ہے اس کا بدن؟ کوئی آدمی ہے اس پر غسل کرنا فرض ہے، احتلام ہو گیا ہے یا جنابت کی حالت میں، کیا اس کا بدن ناپاک ہے؟ اگر ہم اس سے مصافحہ کریں گے تو ہم ناپاک ہو جائیں گے؟ نہیں نا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی جو ناپاکی ہے معنوی ناپاکی ہے، غسل کرنا اس پر فرض ہے، لیکن اس کا بدن ناپاک نہیں ہو گیا کہ اگر ہم اس کے بدن کو چھوئیں گے، مصافحہ کریں گے تو ناپاک ہو جائیں گے. ناپاک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناپاک چیز کو چھوئیں گے تو ناپاکی ہو گئی نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یا کوئی دوسرے صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو مصافحہ کرنا چاہا تو انہوں نے مصافحہ نہیں کیا، اور صحابی نے کہا کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں اس لیے میں نے مصافحہ نہیں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مومن ناپاک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بھی دلیل ہے. تو اس طرح کی اور بھی دلیلیں ہیں. اسی طرح سے دیکھیے، ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا، ہے نا؟ تو کیسے پاک کیے اس جگہ کو؟ ایک بالٹی پانی منگوائے اور پانی ڈال دیے. اب وہ پانی کہاں گیا؟ باہر گیا یا وہیں اسی زمین پہ رہا؟ تو وہ پانی استعمال ہوا، طہارت کے لیے پانی استعمال ہوا، تو کیا وہ پانی ناپاک ہو گیا؟ اگر ناپاک ہوتا تو جس زمین پہ وہ پانی گرا وہ زمین ناپاک مانی جائے گی، لیکن وہ مسجد کی جگہ تھی، تو استعمال کیے ہوئے پانی کے زمین پر پڑنے کے باوجود وہ زمین ناپاک نہیں ہوئی. اس طرح کی بہت ساری دلیلیں. ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. کوئی سوال ہو تو آخر میں کریں تاکہ ہمارا وقت بچے گا انشاءاللہ. لکھ لیجئے کوئی سوال ذہن میں آئے تو. کوئی آدمی سو کر اٹھا صبح میں، ٹھیک، اور پانی رکھا ہوا ہے، اس نے اس میں اپنا ہاتھ ڈائریکٹ رکھ دیا، تو وہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ کیوں؟ ہاں، چونکہ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو تم میں سے کوئی سو کے اٹھے تو وہ اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اپنے ہاتھ کو پہلے دھو لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں کہاں گزرا. اس حدیث کی بنیاد پر یہ اشکال آتا ہے کہ اگر کسی نے ایسا نہیں کیا اور ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو کیا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا یا پاک رہے گا؟ پاک ہی رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا. اس لیے کہ یقینی نہیں ہے اس کو کہ اس کا ہاتھ ناپاک ہوا ہے یا نہیں ہوا. وہ تو احتیاط کے طور پہ نبی نے ایسا فرمایا ہے. احتیاط یہ ہے کہ پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لو، ورنہ کنفرم نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ ناپاک ہی ہے. خاص طور سے وہ چیک کر سکتا ہے اپنے ہاتھ کو. تو احتیاط کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ایسے، ورنہ یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آج بہت سارے مسائل ہیں. کسی مرد نے پانی کا استعمال کیا ہے وضو میں یا غسل میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پانی بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہوا. استعمال کیا ہوا پانی نہیں، پانی ہے، اس پانی میں سے نکال کے آدمی نے استعمال کیا.
جو استعمال ہو گیا پانی وہ چلا گیا، جو بچا ہوا پانی ہے کیا وہ پانی اس لائق ہے کہ اس سے طہارت کوئی دوسرا آدمی کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے؟ جب یوز کیا ہوا پانی پاک ہے تو بچا ہوا پانی بدل والا پاک ہوگا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آج کے زمانے میں ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سب مسائل کیسے ہوں گے، لیکن جس زمانے میں پانی کی قلت تھی یا آج بھی دیہات وغیرہ میں جو پانی کے وسائل نہیں ہیں، اسی طرح سے لوگ پانی جمع کر کے لاتے ہیں، راجستھان وغیرہ میں دیکھیے تو اس طرح کے مسائل آئیں گے۔ تو اس پہ چاروں مذاہب کا اتفاق ہے کہ کسی مرد نے کوئی پانی استعمال کیا ہے اور اس کے بعد پانی بچا ہوا ہے تو وہ پانی پاک مانا جائے گا، اور کوئی دوسرا شخص اس کا استعمال کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ اصل یہی ہے کہ پانی پاک ہے جب تک کہ کوئی دلیل نہ آئے پانی کے ناپاک ہونے کی۔ دوسرا مسئلہ، کسی عورت نے پانی کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے استعمال کرنے کے بعد پانی بچا ہوا ہے، تو اس بچے ہوئے پانی کا کیا حکم ہے؟ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ہاں، اس میں اتفاق نہیں ہے، چاروں مذاہب کا اختلاف ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ پانی پاک ہی ہے، وہ پانی پاک ہی ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ حدیث میں ہے کہ اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنہ فاراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوضأ منہ فقالت یا رسول اللہ انی کنت جنبا فقال ان الماء لا یجنب۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ نے علیکم السلام ورحمۃ اللہ غسل کیا، کسی برتن میں پانی تھا اور اس میں سے انہوں نے غسل کیا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کرنا چاہا بچے ہوئے پانی سے، تو انہوں نے کہا، ام المومنین نے کہا کہ میں جنابت کی حالت میں تھی، میں نے جو غسل کیا ہے وہ غسل جنابت تھا، اور اس بچے ہوئے پانی سے آپ وضو کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الماء لا یجنب، پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ صاف دلیل ہے، اس کے بعد اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے، اور یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا کرتے تھے۔ مسئلہ کلیئر ہے؟ چلیے دوسرا مسئلہ ہے، شوہر اور بیوی دونوں ایک برتن سے غسل کر سکتے ہیں؟ ایک برتن میں پانی رکھا ہوا ہے، اسی برتن سے ایک ساتھ یا آگے پیچھے غسل کر سکتے ہیں؟ جائز ہے، کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اس پہ جو ہے چاروں مذاہب کا اتفاق ہے، چاروں مذاہب کا اس پہ اتفاق ہے، اور دلیل بھی اس کی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد کلانا جنوب، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، اور ہم دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، یعنی دونوں کا غسل کون سا غسل ہوتا تھا؟ غسل جنابت۔ غسل جنابت کس غسل کو کہتے ہیں؟ واجب غسل۔ ہم دونوں جنابت کا غسل کرتے تھے ایک ہی برتن سے، تو معلوم ہوا کہ شوہر اور بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، ایک برتن سے غسل کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسری حدیث بھی ہے، بخاری اور مسلم ہی کی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومیمونۃ کانا یغتسلان من اناء واحد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ دونوں ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جہاں پہ کوئی سوال ہو لکھ لیں، نوٹ کر لیں، آخر میں سوال کریں، اس سے بہت سارے مسائل ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک پانی رکھا ہوا ہے، کہیں پہ ایک پانی رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر اب نماز کا وقت ہوا، آپ کو وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو شک ہو گیا اس پانی کے بارے میں کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ ایک ہی پانی ہے، وہ پانی رکھا ہوا ہے، آپ کو وضو اور غسل کرنا ہے، تو آپ کے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ یہ پانی پتہ نہیں پاک ہے یا ناپاک ہے، تو اس پانی کا کیا حکم ہوگا؟ استعمال کرنے لیکن جو دوسری رائے ہے کہ پانی اگر کم ہوگا تو چینج ہو یا نہ ہو پانی ناپاک مانا جائے گا نجاست کی وجہ سے۔ لیکن کوئی چیز ظاہر ہونا چاہیے نا، کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی تو یہ ناپاک ہوگا۔ لیکن شیخ تیمم پانی میں صورت نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہاں پہ کہتے ہیں اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اصل کا اعتبار ہوگا۔ کس کا اعتبار ہوگا؟ وعلیکم السلام۔
اصل کا اعتبار ہوگا، دیکھا جائے گا کہ اصل میں پانی پاک تھا یا ناپاک تھا، ٹھیک ہے؟ اور شک آپ کو پاک ہونے میں ہے یا ناپاک ہونے میں ہے، اچھی طرح سے سمجھیے۔ تو اگر آپ کو یقینی طور پہ معلوم ہے کہ یہ پانی پاک تھا، اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ شاید یہ ناپاک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شک کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اصل میں پانی پاک تھا، یقینی طور پہ پانی پاک تھا، شک یہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ ناپاک ہو گیا، تو شاید کو نہیں دیکھا جائے گا، شک کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اصل کیا ہے؟ یقین ہے، اور یقین ہے کہ وہ پانی پاک تھا، ٹھیک ہے؟ تو شک کا اعتبار نہیں ہوگا۔ الیقین لا یزول بالشک فقہ کا قاعدہ ہے کہ شک کی بنیاد پر یقین کو نہیں چھوڑا جا سکتا، یقین کا اعتبار ہوگا، شک کا اعتبار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ گئے جی؟ اور اگر اس کا مسئلہ اس کے برخلاف ہو، پانی اصل میں ناپاک تھا، اب جب دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد تو لگ رہا پاک ہو گیا ہے پانی، شک ہو رہا ہے آپ کو، تو یہاں پہ کیا حکم ہوگا؟ چونکہ شک ہو رہا ہے تو اصل کا اعتبار، اصل کیا ہے کہ وہ پانی ناپاک تھا، لہٰذا وہ ناپاک مانا جائے گا، اس کو آپ پاک مان کے اس سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں دونوں مسئلہ ہے، اصل دیکھا جائے گا کہ اصل میں پانی پاک تھا تو پاک مانا جائے گا، شک کا اعتبار نہیں ہوگا، اصل میں پانی ناپاک تھا تو ناپاک مانا جائے گا، شک کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہاں پہ آگے ایک دوسرا مسئلہ ہے، اچھا اس پہ جو ہے چاروں مذاہب کا اتفاق ہے، جو مسئلہ بیان کیا گیا چاروں مذاہب کا اتفاق ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ شک کا اعتبار نہیں ہوگا؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ شکی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یخیل الیہ انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی گئی کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز میں اس کو خیال آتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، خیال آتا ہے، شک پیدا ہوتا ہے، وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو وہ کیا کرے؟ نماز کو توڑ دے؟ یہ پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کیا فرمایا؟ لا ینصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، نہیں، شک کی بنیاد پر وہ نماز کو نہ توڑے جب تک کہ وہ آواز نہ سن لے یا بو نہ پائے، جب تک کہ آواز نہ سنے، ہوا خارج ہوئی ہے، یا بو محسوس نہ ہو، تب تک وہ نماز میں رہے گا، نماز کو نہ توڑے۔ تو یہ حدیث میں کیا بتا رہی ہے؟ شک کی بنیاد پر یقین کو نہیں چھوڑا جا سکتا، یقین ہے اس کو کہ میں باوضو ہوں، اب شک ہو رہا ہے کہ شاید وضو ٹوٹ گیا، تو شک کا اعتبار نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ وسوسہ اور شک کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے کافی ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو شک کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، وسوسے کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، یقین کا اعتبار کرنا چاہیے۔ اچھا اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ مان لیجئے دو پانی رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی ایسا کیس آ سکتا ہے، ایک پانی پاک تھا اور دوسرا پانی ناپاک تھا، دو پانی ہیں، ایک پانی کیا تھا؟ پاک، اور دوسرا پانی ناپاک۔ اب جب آپ آئے وضو یا غسل کرنے کے لیے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ دونوں میں سے کون سا پاک ہے اور کون سا ناپاک ہے، مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہ پچھلے مسئلے سے الگ ہے نا؟ پچھلا مسئلہ کیا تھا؟ ایک ہی پانی تھا اور اس کے پاک اور ناپاک ہونے میں شک تھا، یہاں پہ دو پانی ہیں، ایک پاک تھا دوسرا ناپاک تھا، لیکن اب آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا پاک ہے اور کون سا ناپاک ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ہاں تو آپ تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے، معلومات حاصل کیجئے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے دوسرے کو جانکاری ہو گھر میں، وہ جانتے ہوں کہ کون سا پاک ہے کون سا ناپاک، اپنی طور سے آپ کوشش کیجئے معلوم کرنے کی کہ کون سا پاک ہے کون سا ناپاک ہے۔ یقین تک پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، اگر یقین نہیں ہو رہا ہے تو کیا کریں گے؟ غالب گمان آپ کا کیا ہے؟ پانی کو ایسے ضائع نہیں کریں گے، جب معلوم ہے کہ ایک پاک ہے دوسرا ناپاک ہے تو دونوں کو ضائع کر دیں گے، اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ غالب گمان آپ کا کیا ہے؟ زیادہ رجحان آپ کا کس طرف ہے؟ دونوں میں سے کس پانی کی طرف آپ کا زیادہ رجحان ہے کہ یہ پاک ہے؟ تو جس طرف زیادہ رجحان ہوگا اس کا اعتبار ہوگا، سمجھ گئے نا؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کہیں ایسی جگہ پر ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو آپ وہاں پہ کیا کریں گے؟ جی غور و فکر کریں گے، کب تک؟ جب تک کہ نماز کا وقت ختم ہو جائے،
تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ غالب گمان، آپ کا رجحان کسی ایک طرف ہوگا اور اس طرف ہو کر آپ نماز پڑھ لیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی. تو اسی طرح کا مسئلہ یہاں پر بھی ہے، غالب گمان. ٹھیک ہے، تو غالب گمان جس کے بارے میں آپ کہو کہ یہ پاک ہے تو اس کا آپ استعمال کر لیں گے. اس لیے کہ جب یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد غالب گمان کا رجحان کس طرف زیادہ ہے اس کا نمبر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر عمل کریں گے. اس کی ایک دلیل یہ ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، کہ اذا شک احدکم فی صلاته فلیتحر الصواب. تم میں سے جب کسی کو نماز میں شک ہو جائے کہ 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ غالب گمان کا اعتبار کرتے ہیں اور پھر سجدہ سہو کرتے ہیں اس اعتبار سے، ہے کہ نہیں؟ چلیے، اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص، آپ وضو کرنا چاہ رہے ہیں، غسل کرنا چاہ رہے ہیں، پانی پڑا ہوا ہے، کوئی آیا اور اس نے کہا کہ نہیں یہ پانی ناپاک ہو گیا ہے، تو آپ اس کے کہنے کا اعتبار کریں گے یا نہیں؟ کر لینا چاہیے. ہاں ہاں، تو کہتے اگر وہ سبب بیان کرے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ ناپاک پانی مانا جائے گا اور اس کا استعمال نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ سبب بیان نہ کرے، یوں ہی کہے کہ پانی ناپاک ہے، لیکن آپ پوچھیں کہ کیوں ناپاک ہے تو وہ نہیں بتا رہا ہے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ آدمی کیسا ہے، سچا ہے یا نہیں ہے. اگر سچا اور اچھا آدمی ہے تو اس کے کہنے کا اعتبار کیا جائے گا اگر وہ سبب بیان کرے ناپاک ہونے کا. اگر سبب بیان نہ کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اور یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا اس پہ بھی چاروں مذاہب کا اتفاق ہے. اگر سبب نہیں بیان کیا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، سبب بیان کیا تو ٹھیک ہے. یہ فرق کیوں کرتے ہیں سبب بیان کرنے کا اور نہ کرنے کا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس پانی کو کسی اور وجہ سے ناپاک سمجھتا ہو، حالانکہ شریعت کی نظر میں وہ ناپاک نہیں ہے. وہ جہالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہہ رہا ہو کہ یہ ناپاک ہو گیا. کوئی پاک چیز مل گئی اور اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کا کچھ بدل گیا، وہ سمجھ رہا کہ اب ناپاک ہو گیا، پانی کا تو چینج ہو گیا، حالانکہ اس کو معلوم نہیں ہے مسئلہ کہ ناپاک چیز کی وجہ سے چینج ہوگا تب ناپاک ہو. اس وجہ سے ایک تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اختلافی مر گئی ہے تو اس پانی کا کیا حکم ہوگا؟ ہاں، تو اس میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ پانی ناپاک ہو گیا، مردہ چیز ہے، مردہ چیز ناپاک ہوتی ہے، پانی ناپاک ہو گیا. جبکہ صحیح مسئلہ کیا ہے کہ وہ بہت معمولی چیز ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. تو اس کی نظر میں وہ ناپاک ہے لیکن آپ کی نظر میں ناپاک نہیں ہے، اس لیے اس سے سبب پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو سبب پوچھنے کے بعد ہی آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے. ٹھیک ہے، چلیے. اس کے بعد مسائل، اس کے بعد یہ ہے کہ جھوٹا پانی کا استعمال آپ طہارت کے لیے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ جھوٹا پانی کس کو کہتے ہیں؟ پیا ہوا پانی، پینے کے بعد جو پانی بچا ہوا ہے، ہاں، تو وہ جھوٹا پانی ہوا. تو جھوٹے پانی کا استعمال طہارت کے لیے کر سکتے ہیں. اب اس میں کئی مسائل ہیں. آدمی کا جھوٹا، مسلم کافر، پاک ناپاک، یعنی کوئی جنابت کی حالت میں ہے یا عورت حیض کی حالت میں ہے، یہ سب فرق کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو صحیح بات یہی ہے کہ آدمی کا جھوٹا پاک ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، چاہے وہ جنابت کی حالت میں ہو یا نہیں ہو، چاہے عورت حیض کی حالت میں ہو یا نہیں ہو. اگر اس کا جھوٹا پانی ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. اس پانی کو پی بھی سکتے ہیں اور اس پانی کو طہارت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے آ رہا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ المومن لا ینجس، مسلمان کے بارے میں تو حدیث ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے، یعنی حصی طور پر ایسے ناپاک نہیں ہوتا ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہا کانت تشرب من الاناء وہی حائض فیاخذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیضع فاہ علی موضع فیہ، کہ آپ کیا کرتی تھیں؟ حیض کی حالت میں ہوتی تھیں اور برتن میں سے
پانی آپ پیتی تھی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کو لیتے تھے اور اسی جگہ سے منہ اگر پانی پیتے تھے جہاں سے میں پیتی تھی. محبت ازدواجی زندگی کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر حیض کی حالت میں کوئی عورت پانی پی لے تو بھی اس کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. جی اس پہ چاروں مذاہب کا اتفاق ہے کہ آدمی کا جھوٹا پاک ہے، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، جنابت کی حالت میں یا نہ ہو. اس پہ چاروں کا اتفاق ہے. نہیں اجماع نہیں، اتفاق ہے. اجماع کہتے ہیں کہ تمام علماء کا اتفاق ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا. اور اتفاق کا مطلب ان چاروں کا اتفاق ہے، ہو سکتا ہے پانچواں کوئی اختلاف کیا ہو. اچھا ایک اور دلیل اس کی یہ ہے کہ مسلمان مرد کے لیے جائز ہے کتابیہ عورت سے نکاح کرنا. جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے نا. اہل کتاب کی عورت سے مسلمان مرد کا نکاح کرنا جائز ہے. اب وہ عورت کسی مسلمان کی زوجیت ہے، گھر میں زندگی گزار رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے میاں بیوی ہے، ایک دوسرے کا جھوٹا کھاتے پیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ہم اگر ناپاک کہہ دیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، کیسے زندگی گزرے گی، ہے کہ نہیں. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ آدمی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اس کا جھوٹا کیا ہے، ناپاک نہیں ہوتا ہے. اس کا استعمال طہارت کے لیے کر سکتے ہیں، وضو کے لیے، غسل کے لیے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ نے اجازت دی ہے ان سے نکاح کرنے کی اور ان کا ذبیحہ کھانے کی. معنوی طور پہ مشرک ہیں، ناپاک ہیں. ہاں ہاں جھوٹا پی سکتا ہے، اس لیے کہ حصی طور پہ ناپاک نہیں ہے، وہ معنوی طور پہ ناپاک ہے. ہاں مرد، مسلمان مرد کتابی عورت سے کر سکتا ہے، مسلمان عورت کتابی مرد سے نہیں کر سکتا. اچھا اگلا مسئلہ، سوالات لاسٹ میں کریں تو زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے، یہ تو انسان کا جھوٹا ہو گیا. جانور کا جھوٹا، پانی ہے، تالاب ہے، اس میں جانور آ کے پیتے ہیں، وہ پانی جھوٹا ہو گیا، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، اس میں غسل کر سکتے ہیں آپ. جو حلال جانور ہے ان کا وضو پاک ہے، جیسے کتے کا نہیں ہے. جو حلال جانور ہے، جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ذبح کر کے، ان کا جھوٹا پاک ہے. اس پر اجماع ہے. اس پر کیا ہے؟ اجماع ہے، سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف کس میں ہے؟ وہ جانور جو حلال نہیں ہے، جیسے درندے جانور ہیں، شیر، چیتا، بھیڑیا، ٹھیک ہے، یا پرند میں باز وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ تو حلال نہیں ہے نا، یہ جانور حلال نہیں ہے. اگر یہ کسی پانی کو جھوٹا کر دیں تو وہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ سبھی پرندے نہیں آتے. تو صحیح یہ ہے کہ ان کا جھوٹا بھی پاک ہے، ناپاک نہیں ہوگا، خاص طور سے تب جب پانی زیادہ ہو تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر پانی کم ہو اور چینج ہو گیا ہے تینوں میں سے کچھ تو ٹھیک ہے، اس کو ناپاک کہیں. اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل پچھلے درس میں آپ نے سنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو جگہ ہے، یہ جو پانی کی جگہ ہے، یہاں سے جو ہے نا ینوبہ من الدواب والسباع، درندے جانور بھی اور دوسرے جانور بھی گزرتے ہیں، تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ تو کہا اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، جب پانی دو قلہ ہو تو پانی ناپاک نہیں ہوتا. بالکل صحیح حدیث ہے، واضح حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو جانور حلال ہو یا غیر حلال ہو اس کا جھوٹا پاک ہے، ناپاک نہیں ہے. اور یہ ہمارے دین کی آسانی ہے. ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا ہے، آسانی رکھی ہے. اسی طریقے سے گدھا اور خچر وغیرہ یہ حلال جانور تو نہیں ہے، یا ہیں؟ خچر اور گدھا جنگلی حلال، ٹھیک ہے، پالتو ہی مان لیں، حرام ہے. اس کا جھوٹا اسی میں آ جائے گا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس زمانے میں خچر پر اور گدھا پر سواری کرتے تھے نہیں کرتے تھے. اب جس پہ جو ہے کئی دنوں کی سواری کرے تو ظاہر سی بات ہے اس کے منہ، ہاتھ، سب سے سابقہ پڑتا ہے، لعاب وغیرہ سب سے سابقہ پڑتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں تفصیل نہیں بیان کی کہ اس کی وجہ سے ناپاک ہو جاؤ گے، بچ کے رہو، ایسا کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک دلیل ہے.
بلی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلی کون سا جانور ہے، حلال یا حرام؟ حرام ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ انہا لیست بے نجس، بلی ناپاک نہیں ہے، حرام تو ہے لیکن ناپاک، حرام ہونا الگ چیز ہے، ناپاک ہونا الگ چیز ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ حرام یعنی اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، ہاں ٹھیک۔ تو کہا انہا لیست بے نجس، یہ جو بلی ہے یہ ناپاک نہیں ہے، انہا من الطوافین علیکم والطوافات، یہ ایسے جانوروں میں سے ہیں جو بار بار تمہارے گھروں کا چکر لگاتے رہتے ہیں، ان سے بچنا مشکل ہے۔ ہر گھر میں بلی آتی جاتی رہتی ہے، کب تک ہم بچیں گے بلیوں سے؟ لہذا وہ ناپاک ہے۔ اگر وہ کسی دودھ میں سے پی لے یا کچھ کھا لے یا بستر پہ بیٹھ جائے تو اس کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جب تک کہ پخانہ پیشاب نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگرچہ حرام جانور ہے لیکن اس کا جھوٹا کیا ہے؟ پاک ہے۔ واللہ اعلم، ایسی کوئی اچھا، دو جانور ایسا ہے کہ جس کا جھوٹا ناپاک ہے، سمجھ ہی گئے ہوں گے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کتا اور خنزیر، کتا اور سور۔ ہاں خنزیر تو قرآن میں انہ رجس، ناپاک جانور ہے، اور کتا کے بارے میں حدیث ہے کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے، ایک بار مٹی سے۔ تو خلاصہ کیا ہوا، کتا اور خنزیر کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں ان کا جھوٹا پانی پاک ہے، اس کا استعمال طہارت میں کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کر سکتے ہیں، پاک ہے تو کر سکتے ہیں۔ کتا اور خنزیر کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، ہاں کتا اور خنزیر کا ناپاک مانا جائے گا۔ ایسے جانور جو عام طور سے ناپاک چیزوں کا بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کے چونچ وغیرہ جو ہے نا ناپاک چیزوں سے بھی سابقہ پڑتا رہتا ہے، ایسے جانوروں کا جھوٹا، جیسے مثال گھر میں مرغی ہے، گھر میں مرغی ہے، کوا تو آ گیا اس میں، مرغی جس سے بچنا مشکل ہے، دیہات میں مرغیاں پالتے ہیں، ہر وقت آتی جاتی رہتی، اس سے بچنا مشکل ہے، ٹھیک ہے، مرغی ہے، یا چوہا ہے، وہ بھی گھروں میں رہتے ہیں۔ تو چوہا نے، مرغی نے اگر کسی پانی کو جھوٹا کر دیا، گھر میں رکھا ہوا ہے، اس پانی کا استعمال طہارت کے لیے کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے بچنا مشکل ہے، اس سے بچنا مشکل ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے چونچ ناپاک ہیں، ہو بھی سکتے ہیں نہ بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ پاک مانا گیا ہے، علماء کرام نے کہا کہ یہ سب پاک ہے۔ وقت ہو گیا یا باقی ہے؟ جی 10 منٹ ہے، نہیں ہو گیا، چلیے سوال جواب میں بھی وقت لگ جاتا ہے، اس لیے یہیں پہ موقوف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ بند کر دیتے ہیں۔ آئندہ ہم پڑھیں گے برتنوں کے بارے میں، سونے چاندی کے برتن میں رکھے ہوئے پانی کیا اس سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں، کافروں کے برتن ہیں اس میں پانی ہے کیا اس سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں، چمڑے، مردہ جانوروں کے چمڑے ہیں اس میں پانی رکھیں، چمڑے کے برتن بھی پہلے ہوتے تھے، کیا اس میں طہارت حاصل کر سکتے ہیں، اس طرح کی انشاءاللہ چیزیں اور بیان ہوں گے آئندہ، اور پھر اس کے بعد استنجا اور استجمار کے مسائل، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا مسواک وغیرہ کے، اور اس کے بعد پھر وضو کے، اور پھر غسل کے، اس طرح سے انشاءاللہ آگے ہوگا، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔